میرے ہسبینڈ کے وہاں پہ موجود تھے روڈ پہ، ان سے انہوں نے مطالبہ کیا آپ 20,000 پے کریں، ڈبل فائن پے کریں اور ساتھ میں سیل کر رہی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اس چیز پہ استفسار کیے کہ آپ کیوں یہ کر رہی ہیں، آپ اس کی ریزن آپ بتائیں، لیکن بغیر ریزن بتائے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ساتھ پولیس والے تھے ان کے تھرو اس چیز کا کہا ہے کہ اس کو یہاں سے دور کرو اور جلدی کرو، پارلر ہم لوگ سیل کر رہے ہیں۔ اب آپ اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ذاتیات یا ایک آفیسر کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ جب ذاتیات کی بات آتی ہے تو پھر اسی طرح کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کی ساری لائیو کوریج میرے پاس موجود ہے کہ میرے کاروبار کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی ٹائم میں دیکھ رہی تھی، میں مستقبل کو ظاہر ہے ایک جگہ پہ ہمارے جہاں پہ پولیس آ جائے لیڈیز پلیس پہ، تو اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پولیس والوں کا رویہ وہاں پہ بہت اچھا تھا، سوائے ایک بندے کے، وہ سول کپڑوں میں تھا جو ان کے ساتھ تھا، اور اس کے علاوہ ان کا جو گارڈ تھا ان لوگوں نے ماسک بالکل نہیں پہنے تھے۔ اس بندے نے میرے بھائیوں کو دھمکی دی ہے، اس نے بہت ناروا رویہ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا کالا قانون ہے یہاں پہ۔ وہ معاملہ وہاں سے ختم ہو گیا، لیکن تقریباً اس کے 2 گھنٹے بعد میرے بھائی کو انہوں نے فارمیسی سے اٹھایا۔ وہی حوالدار جو ان کے ساتھ سول کپڑوں میں تھا، وہی بندہ آیا ہے اور اس نے ناروا طریقے سے اسے لے کے گئے، اس نے اسے تھپڑ وغیرہ تشدد کیا اس پہ۔ باقی ہم تک یہ رپورٹس پہنچی کہ میرے ہسبینڈ پہ بھی ہے، انہوں نے مراسلہ بھیجا ہے، انہوں نے بھی نامزد کیا گیا ہے، میرے دوسرے بھائیوں کو، میرے بیٹے کو، جبکہ انہوں نے اسی ٹائم ایسی صاحبہ نے کہا تھا، جس ٹائم انہوں نے سیل کیا ہے انہوں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ ان کو ٹارگٹ میرے بیٹے کا کہا ہے اسے، اور میرے چھوٹے بھائی کا کہا ہے کہ اسے ٹارگٹ کرو۔ دوسرے دن جب ڈی سی اور ایڈیشنل ڈی سی ان لوگوں نے پھر مجھے طلب کی ہے آفس میں، ایڈیشنل ڈی سی کے کہنے پہ ایڈیشنل ڈی سی نے مجھے طلب کی ہے، ان کے آفس میں آئی، انہوں نے میرا ٹوٹل میری وہ مدعا انہوں نے میرا سنا ہے، ساری بات میں نے انہیں کلیئر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مدعا یہ ہے کہ آپ نے انہیں گالیاں دی ہیں اور اس طرح سے وہاں پہ انہیں دھمکیاں دی ہیں، جبکہ وہ ٹوٹل ہمارے ریکارڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا جھوٹ اپنی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو میں سالو کرتا ہوں۔ ایف آئی آر میں یہ کہ انہوں نے ہمیں چیکنگ کرنے ہی نہیں دی، جبکہ وہ سارے ہمارے پاس پروف موجود ہیں، ساری چیزیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے مطلب ایسی ڈی سی کی بات مان کے اس چیز پہ ہم لوگوں نے یہ کر لیا، لیکن آج 4 دن ہونے کے 3 دن کے اس پہ پھر میرے بھائی کو چھوڑا گیا، لیکن ٹوٹل ہماری اپنی کوششوں سے وہ جیل سے آیا، اس میں یہ مسلسل ڈیلے کرتے رہے، جس پہ ایڈیشنل ڈی سی کو بھی دوبارہ ہم نے اس چیز پہ کیا کہ آپ نے انہیں، ہم نے یہ بتایا کہ آپ نے اس چیز پہ کوئی نہ ایسی صاحبہ نے کمپرومائز کوئی کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی تعاون کیا ہے، اور نہ آپ نے اس چیز پہ کی ہے۔ بہرحال اب یہ ساری بات کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک باعزت کام میں کر رہی ہوں اور میرا روزگار ہے۔ اب آگے کے لیے یہ کہ جس طرح یہ سارے لوگوں نے مل ملا کے میم سندس ارشاد کو اس چیز پہ پروٹیکٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے ہمارے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی ہے ذاتیات کی بنیاد پہ انہوں نے کی ہے، اب میں اس چیز کو نہیں جانتی کہ ان کے پیچھے کون ہے، لیکن ہم لا اینڈ آرڈر فالو کریں گے، لیکن گنڈا گردی یہ چیز ہم نہیں فالو کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب نیکسٹ میں یہ کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، مجھے پولیس سے، مجھے یہ سارا یہ جتنا سسٹم ہے ایس سی ڈی سی، یہ جتنا یہ سارا معاملہ ہے، مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، میری فیملی کو، میرے بھائیوں کو جس طرح سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے یک طرفہ ایک سسٹم کیا ہے، اس میں مجھے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے میں اس چیز پہ کرتی ہوں، میں ریاست سے انصاف مانگتی ہوں اس چیز پہ۔ تھینک یو۔